حقیقت یہ ہے، اصول یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی سے بنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات سمجھو، یہ 14 طبق کہیں باہر سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں اور جگہ سے یہ مٹیریل نہیں منگایا، جگہ تو کوئی تھی نہیں، اور یہ 14 طبق کا مٹیریل آیا کہاں سے؟ اللہ ارادے کرتا رہا، تجلیاں پڑتی رہی، چیزیں بنتی رہی، یوں ہی سب کچھ بنا۔ سنو، اللہ ارادے فرماتا رہا مخلوق بنانے کے، اس کے ارادوں کی تجلیاں پڑتی رہی، چیزیں بنتی رہی، تجلیاں پڑ رہی ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی سے بنا ہے۔ اصل راز کی بات میں آپ کو کہہ دوں، اصل راز یہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ یہ اگر کائنات اللہ کے نور سے بنی ہے تو اللہ کا نور تو پاک ہے، تو اس کائنات میں ناپاک چیزیں بھی ہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ کا نور پاک ہے تو یہ ناپاک لوگ پھر کہاں سے آ گئے؟ کافر بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، پھر یہ گندگیاں، یہ غلاظتیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ ہم ان سے صرف اتنا پوچھتے ہیں، صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ درخت کا بیج، درخت کا بیج جب زمین میں پھینکتے ہو، سمجھے بات، اس سے درخت بنتا ہے، پھل تو لگے میٹھے میٹھے، یہ کانٹے کہاں سے آ گئے؟ یہ کانٹے کہاں سے آ گئے؟ یہ بیج میں تھے؟ یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ وہ بیج میں تھا۔ معلوم ہوا کہ بیج جو ہے اس میں تو کانٹا کوئی نہیں تھا، لیکن اس بیج نے جب اپنا ظہور کیا، ظاہر ہونے لگا، تو اس بیج کی تاثیروں میں کہیں کڑواہٹ آ گئی، کہیں مٹھاس آ گئی، کہیں پھول لگ گئے، کہیں کانٹے لگ گئے۔ بیج جو ہے وہ کانٹا ہے؟ نہیں۔ بیج خود پھول ہے؟ نہیں۔ بیج خود میٹھا ہے؟ بیج خود کڑوا ہے؟ نہیں۔ یہ اس کے ظہورات ہیں، یہ بیج کی تجلیاں ہیں۔ اب سنو، کسی کو ہدایت دینا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے، کسی کو گمراہ کرنا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے، کسی کو اسلام دینا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے، کسی کو کفر دینا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے۔ اللہ کی تجلیوں کی حد کوئی نہیں، اس کی تجلیاں جمالی بھی ہیں، جلالی بھی ہیں۔ جہاں جمال ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اسی کی تجلی سے، جہاں جلال ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اسی کی تجلی سے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اچھے لوگ یہ اللہ کے جمال کی تجلی سے چمکے، برے لوگ اللہ کے جلال کی تجلی سے بنے۔ اب یہ نہیں ہوا کہ نور شکل بدل کر تو وہ شے بن گیا گندی یا صاف، نہ، نور نور رہا، نور اپنی جگہ رہا۔
آگے تجلیاں اس کی تاثیر و تاثیریں اس کی تجلیوں نے دی، تاثیریں اس کی تجلیوں نے دی۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، اس کی روشنی، اس کا نور کائنات پہ تجلیاں ڈال رہا ہے۔ بولو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بات؟ ساری کائنات پہ سورج کے نور کی تجلیاں ہیں کہ نہیں؟ اچھی جگہ بھی، گندی جگہ بھی، ٹھیک ہے بات؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو گندی نجاست والی شے ہے اس پر بھی تجلی سورج کی پڑتی ہے کہ نہیں؟ پڑتی ہے، لیکن اس کی گندگی سے سورج کا نور ملوث ہوتا ہے؟ سورج پاک ہی رہتا ہے۔ سمجھ آگے؟ تو یہ یاد رکھو، اللہ کی تجلیاں کائنات میں مختلف تاثیریں ظاہر کرتی ہیں، تجلی پاک ہی پاک رہتی ہے، تجلی ملوث نہیں ہوتی، جس طرح میں نے مثالیں دے کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ اب سنو، بات سمجھ میں آئی؟ اب سنو غور سے، توجہ سے۔ حضرات محترم، حضور کے نور پر یہ اعتراض کرنا کہ اگر اللہ کے نور سے بنے ہیں تو پھر اللہ کا حصہ بن گئے، یہ غلط بات ہے۔ حصہ نہیں بنے، نہ یہ کسی کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ٹکڑے نہیں ہوا، اسے نہیں ہوا، اس کی تجلی سے عرش بنی ہے۔ اب باقی چیزیں بھی اللہ کی تجلی سے بنی، حضور بھی اللہ کی تجلی سے بنے۔ سوال ہوگا فرق کیا؟ تو فرق یہ ہے کہ حضور بنے پہلی تجلی سے، حضور بنے یعنی بلا واسطہ، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی تیسرا وسیلہ نہ تھا، براہ راست بلا واسطہ حضور خدا کی پہلی تجلی سے چمکے، اور آگے حضور کی تجلیوں سے بالواسطہ کائنات چمکی۔